مسجد کی تجدید کے لیے سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے اور اس میں شاید کچھ توسیع بھی داخل ہے۔ مسجد کا شروع ہی سے بنانا یہ ایک بہت بڑی فضیلت تو ہے، مگر ایک مسجد کو السلام علیکم الحمد للہ آپ یہاں مسجد کی تعمیر نو اور تعمیر اکثر نو یہ دونوں حکم میں ایک ہی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے مسجد اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے بنائی تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر ویسا ہی بنائے گا۔ ویسا ہی بنائے گا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مٹی کی مسجد کھڑی کی تو مٹی کا گھر ملے گا اور اینٹ کی تو اینٹ کا گھر، پتھر کی تو پتھر کا گھر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ساری زمینوں میں مسجد کی زمین کو فضیلت حاصل ہے، ہر گھر سے اچھا وہ اللہ کا یہ گھر ہے۔ اس لیے اب مطلب یہ ہوا کہ جس نے مسجد بنائی اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، تو اللہ اسی جیسا بے مثال گھر جنت میں بنائے گا کہ جنت کے گھروں میں یہ افضل گھر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئی بات، یہ ہے حدیث کا مطلب۔ اب رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مکے میں اپنا گھر بنایا کہ وہاں بیت ابی طالب میں رہتے تھے، اور نہ سرکار نے اپنا گھر قبا پہنچنے کے بعد وہاں کوئی جھونپڑا ڈالا، ایسا بھی نہیں۔ مدینے پہنچ گئے، مدینے شریف میں رسول پاک نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا۔ ان کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کس کا باغ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بنو نجار کا ہے، ایک خاندان ہے بنو نجار کا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری کا بھی نام آتا ہے، وہ بھی بنو نجار میں سے۔ فرمایا کہ بنو نجار کو بلایا جائے، آ گئے سب لوگ۔ فرمایا اے بنی نجار، سامنونی ھذا الحائط، اس باغ کا نام مجھ سے طے کرو۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا کریں گے یہ باغ؟ فرمایا کہ میں یہاں مسجد بناؤں گا۔ دیکھیے اپنے گھر کی بات نہیں کہ میں گھر بناؤں، بلکہ میں مسجد بناؤں گا۔ حالانکہ سب سے پہلی ضرورت آدمی کو اپنے رہنے کے گھر کی، مگر فرمایا میں مسجد بناؤں گا۔ تو بنو نجار بولے
فلا نطلب ثمنہ الا من اللہ، اس کا دام ہم آپ سے نہیں لیں گے، اللہ سے لیں گے۔ اس لیے اس کا دام طے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آقا کائنات نے فرمایا یہ پرکھوں سے یہ باغ بنو نجار کا چلا آ رہا ہے، اور اس کے حصے داروں میں بہت سے نابالغ تھے۔ نابالغ کو نہ دینے کا حق ہے نہ وقف کرنے کا حق ہے۔ وقف کرنے سے وقف نہیں ہوتا، دینے سے ملکیت دوسرے کو نہیں ملتی، اسی کی ملکیت رہ جاتی ہے۔ اس لیے اس کا دام تو طے کرنا ہی پڑے گا کہ تم اگر دام نہ لو گے تو نابالغ بچوں کا دام تو مجھے دینا ہی پڑے گا۔ تو ان لوگوں نے دام ایک مقرر کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے جو بڑے بڑے تھے انہوں نے دام کا 1 پیسہ نہیں لیا، مگر جو حصہ بنتا تھا وراثت میں ان بچوں کا پیسہ آقا کائنات نے عطا فرمایا ان کو۔ وہاں مسجد بنائی، سبحان اللہ، مسجد بنانے میں صحابہ کرام تو کاندھے پر مٹی پتھر سب ڈھو ڈھو کے لاتے تھے۔ خود میرے آقا سرور کائنات بھی یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ ذرا سوچو کہ کتنی عظیم شان ہے مسجد کی کہ اس کی تعمیر کے لیے ساری کائنات کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اپنی خدمت جسمانی پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ اپنی جگہ۔ اب بخاری شریف میں حدیث ہے کہ باغ کے درخت کاٹے گئے اور ان درختوں کو ایک دوسرے میں ایسے جوڑ کے قبلے کی دیوار بنا دیا گیا۔ درختوں کا تنا قبلے کی طرف ایک دوسرے میں ایسے ملا کر کھڑا کر کے وہ دیوار ہو گئی، اور کچھ اور درخت مسجد کے چھپر کے لیے وہ تھنی بنے اور کچھ کڑی کے کام میں آئے۔ اس طرح ایک مسجد بن گئی۔ اسی طرح یہ مسجد سرکار کے زمانے میں رہی، وہ مسجد کہ سبحان اللہ جس مسجد کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس مسجد، اب یہ 50,000 یہ مت سمجھیے گا کہ یہ اس میں کعبے سے کم ہو گیا کہ کعبے میں 1,00,000 اور یہاں 50,000۔ سیدنا مولانا عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ گنتی میں 50,000 ہے، مگر حقیقت اس کی یہ ہے جیسے چاندی کے 1,00,000 سکے اور سونے کے 50,000۔ یہ حیثیت ہے مسجد نبوی شریف۔ مسجد اسی طرح رہی، جب بارش ہوتی تو چھت چپکتی تھی۔ اس کی کئی حدیثیں میرے پاس ہیں، کم سے کم شب قدر والی حدیث تو سنی لیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک کا رمضان میں اعتکاف کیا، فرمایا نہیں پڑی اس میں۔ پھر اس
جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے واپس آئے، 20 تاریخ تک کا اعتکاف کیا، پھر نکلے، فرمایا نہیں پڑی، پھر اعتکاف کیا اور فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شب قدر کی صبح کو میں کیچڑ اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، یہ میں نے دیکھا ہے خواب میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 21ویں رات تھی، سرکار اعتکاف میں تھی، خوب بارش ہوئی اور مسجد کے اندر پانی بھی خوب آیا۔ صبح کی نماز جب سرکار پڑھا کر فارغ ہوئے تو سلام پھیرا، میں نے دیکھا کہ سرکار کی پیشانی مبارک اور ناک مبارک پر کیچڑ لگی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ شب قدر۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اب یہ پانی گرتا تھا، آپ اس طرح پر مسجد نبوی میں بھی نماز نہیں پڑھیں گے، ہاں اس وقت، مگر اس وقت کا ذوق کیا تھا، وہ مٹی نہیں لگی ہے، وہ مجھ کو عنبر سے زیادہ قیمتی چیز۔ چلیے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا اضافہ کیا ایک سب، حضرت عمر نے اور تھوڑا اضافہ کیا قبلے ہی کی طرف۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا زمانہ آیا تو آپ نے مسجد کی تعمیر اکثر نو شروع کی، اور وہ لکڑی جو کھجور کے تنے سے جو کھمبے بنے تھے ان کو نکال دیا اور اس کی جگہ تراش تراش کے پتھر کا کھمبا کھڑا کیا گیا۔ مدینہ پاک کے میں جو صحابہ تھے وہ اعتراض کرنے لگے کہ ہماری سادگی جو رسول پاک کے زمانے میں تھی اس میں تم ترمیم کر رہے ہو، بہت ترمیم کر رہے ہیں، اتنا مسجد کا بناؤ سگا پتھر تراش کے لگایا تھا، کوئی بناؤ سنگار تھا نہیں، مگر صحابہ کی سادگی اس کو بھی جیسے پسند نہ کرتے، بہت اعتراض ہوا۔ تو ایک روز جلال میں آئی، بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں انکم لقد اکثرتم علیہ، تم لوگ میرے اوپر بہت اعتراض کر چکے، سنو، میں نے خود اپنے کانوں سے رسول پاک سے سنا، فرماتے تھے کہ جس شخص نے مسجد بنائی اللہ کے لیے، اللہ اسی جیسا گھر اس کے لیے جنت میں بنائے گا۔ اب ذرا سوچو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا بتا رہے ہیں کہ اب 50,000 نمازوں کا ثواب ملنے والی مسجد میں تعمیر کر رہا ہوں، شروع سے نہیں، یہ دوبارہ تعمیر ہو رہی، مگر اس پر بھی مجھے رسول پاک کی اس حدیث میں جو ذکر ہے 50,000 نمازوں والی مسجد جیسا گھر، سمجھ میں آئی بات؟ ایسا گھر ملے گا، سبحان اللہ۔ ان لوگوں کا گھر تو کیا پوچھنا ہے، مگر ہر گھر کی ترتیب اور اس کے فضائل بہت اونچے جنت میں جو اونچے ہو۔ بہرحال مسجد کا لے احترام ہے،
اسی لیے مسجد میں بدبودار کپڑے پسینے میں ڈوبے ہوئے کپڑے پہن کر آنا منع ہے۔ اسی لیے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ مسواک کر کے آؤ تاکہ خود کی روح مسجد میں نہ پھیلے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا جو شخص لہسن یا پیاز کھائے ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، لا یقربن مساجدنا، ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ مسجد میں آنے کی بات تو ہے ہی ہے، قریب نہ آئے، یہ فرما رہے ہیں۔ تو اب یہ احترام سمجھ میں آئی بات؟ اب ایک حق یہ بھی ہے کہ مسجد کی دیوار پر کوئی اپنے گھر کی کڑی نہیں رکھ سکتا۔ مسجد کو کڑی رکھنے کی جگہ نہ بن رہی تو دوسرے کی دیوار پر اس کی کڑی رکھی جائے، مگر مسجد کے دیوار پر فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی نے کڑی رکھی تو توڑ کر کے اس کو پھینک دیا جائے اور مسجد کا احترام کیا جائے۔ مسجد کے احترام بہت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے ان احترام کے محفوظ رکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ اب مسجد کے جو حقوق اور اس کے آداب ہیں وہ بار شریعت وغیرہ میں آپ لوگ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، وہی آپ کے لیے کافی۔ حد یہ ہے کہ آدمی دنیا کی باتیں اگر مسجد میں کرے تو اس کی نیکیاں اس طرح ضائع ہوتی ہیں جیسے آگ میں لکڑی ضائع ہوتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اس طرح سے تو یہ مسجد حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی نے مسجد کے اس دروازے سے ایسے اندر جھانکا، میرا اونٹ گم ہو گیا، کیا آپ لوگوں میں کسی کو معلوم ہے؟ تو رسول پاک جواب میں فرماتے ہیں لا رد اللہ علیک، اللہ تیرا اونٹ تجھ کو واپس نہ دے۔ مسجد میں پکارتا ہے، گمی ہوئی چیز، تیرا گما اونٹ مسجد میں اعلان کرنا، بازار میں اعلان کرنا چاہیے اور چوراہوں پہ اعلان کرنا۔ مسجد اس کام کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا۔ چلیے حضرت